سورہ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على باب النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ النمل آیت نمبر 17۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ سلسلہ قصص القرآن میں یہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر، ان کا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں پیارے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم الشان معجزات سے مالا مال کیا تھا، اور ان کی کچھ دعائیں اور ان کے کچھ وظیفے کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ اس وظیفے میں ایک وظیفے کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے دونوں باپ بیٹا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت نصیب فرمائی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بارے میں اس کا اتنا اچھا گمان ہے۔ لہذا جب کسی بھی صحیح شخصیت کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگ جاؤ تو اسے اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ اپنے گمان کے خلاف کسی کے سامنے تذکرے کرے یا کسی کے سامنے ایسا پیش آئے کہ کوئی سلوک کرے کہ دوسرا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے تو میں اس کے گمان کے خلاف کیسے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ تو جب عام شخصیت یہ نہیں گوارا کرتی تو احکم الحاکمین جو غیرتوں کا خالق ہے اس اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس کا حسن ظن رکھنا ہی اس کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے بارے میں بہت زیادہ تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو صرف اتنا نہ کہے کہ اے اللہ مجھے شفا دے، بلکہ اتنا بھی کہے اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ شاید میں کسی اپنے گناہوں کی پاداش سزاؤں کا مستحق تھا لیکن تو نے مجھے قابل برداشت تکلیف دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ میں پھر اپنی اس چھوٹی سی آئی ہوئی تکلیف کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ جس طرح بڑی تکلیفوں سے مجھے بچایا مجھے اس تکلیف سے بھی بچا دے۔ تو جب یوں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو گوارا ہوگا کہ میں اس آدمی کو تکلیف دوں۔ تو یہ حسن ظن بہت عمدہ چیز ہے۔ تو پیارے سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنے اچھے اچھے گمان ہمیں سکھا رہی ہیں۔ تو پھر رب کریم نے بھی فضائل کی بارش کر دی پیارے پیغمبر کی اس وظائف کی بدولت اللہ تعالیٰ کتنے ان کو فضائل نصیب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں ان کا ایک حیران کن واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ کسی مہم کے موقع پر جمع کر لیے گئے اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، کوئی مہم ان کو درپیش تھی، چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے لشکروں کو جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ وہ لشکر کون سے تھے جی؟ فرمایا من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ وہ لشکر جنات کے تھے، انسانوں کے تھے اور پرندوں کے تھے۔ کیا عجیب بادشاہت ہے جی، جنات بھی لشکر بھی، انسان بھی، پرندے بھی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ سارے تقسیم ہو کر چل رہے تھے، جنات الگ جگہ پر، انسان الگ ترتیب سے، ان کے پرندے الگ ترتیب سے، سارا کا سارا لشکر پوری ترتیب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چل رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا، چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر جب گزرنے لگے ایک چمٹیوں کی وادی سے، کہیں کو بل پڑی ہوگی، کہیں کو چمٹیاں رہتی ہوگی، اس راہ گزر پر انہوں نے وہاں اپنے گھر کا دروازہ بنا لیا ہوگا۔ وہاں سے جب نکل کر باہر آ رہی تھی تو چمٹیوں میں سے ایک چمٹی نے دیکھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی ایک چمٹی باقی چمٹیوں کو، اے چمٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ لشکر بھی بہت سارے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں تلے روند ڈالے۔ اللہ کے پیغمبر تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ہمیں پاؤں تلے کیوں رو دیں گے؟ لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی ننھی سی جان آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاؤں تلے روندے جانے کا عذر بھی وہ چمٹی بیان کر رہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پاؤں کے نیچے بھی کوئی آیا ہوا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کی قدرت کا قربان کہ اللہ کے پیغمبر تو آ رہے ہیں، چمٹی بھی پہچان رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ چمٹی کو بھی اللہ نے سمجھ دے دی کہ میرے پیغمبر آ رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اور عین ممکن ہے کہ چمٹی کو کیسے پتہ چل گیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ہو سکتا ہے جنات کو انسان تو نہیں دیکھ سکتے پر جانور تو دیکھ سکتے ہوں گے، واللہ عالم کیا ترتیب ہے اللہ کے نظام کی۔ تو جنات بھی جب چل رہے تھے، انسان بھی چل رہے تھے، تو چمٹیاں کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جنات بھی چل رہے ہیں۔ پھر ان کی چمٹیوں میں کیسے مشہوری تھی کہ ایک پیغمبر ہیں، جنات بھی ان کے تابع ہیں، واللہ عالم۔ چمٹیوں کو کیسے پتا تھا، ان کے خاندانوں کو کیسے پتا تھا، اللہ نے کیسے ان کو بتایا، کیسے سمجھایا، یہ میرے اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، یہ میرے اللہ کے اپنے طاقتیں ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام تسلیم چل رہے تھے، روزانہ چلتے ہوں گے زمین پر، روزانہ آتے جاتے ہوں گے، کتنے پرندے ہوں گے جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں گے، کتنی چمٹیوں نے کتنی دفعہ کیا گفتگو کی ہوگی، ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ ہمیں سنا دیا کہ یوں بھی ہوا کہ ایک چمٹی باقیوں کو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں تلے روند ڈالیں۔ اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیوں جی کہ علم غیب رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب چمٹی نے کہا اللہ کے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلے گا،
کیا یہ چمٹی نے بات غلط تو نہیں کر دی؟ دیکھیں جی چمٹیاں تو فرقوں سے پاک ہوتی ہیں جی، انہیں کیا پتا کہ یہ کیا چل رہا ہے، وہ تو زبان فطرت کی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے چمٹی کی بات کو محسوس کیا کہ بڑا اچھا کر کے لیا۔ اب ذرا دیکھ لیجیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ ایک معجزہ تو یہ ہے جنات، انسان، یہ پرندے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ بھی معجزہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے چمٹی کی آواز اور اس کی بات سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی کہ چمٹی ہے اسی جگہ پر پھر رہی ہے، وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے پیغمبر کو کیسے ہی پتہ چلا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ مسکرائے، کھلکھلا کر ہنس پڑے اللہ کے پیغمبر، من قولها، اس چمٹی کی بات سن کر۔ چمٹی کی بات جیسی پڑی کان میں تو یہ سن کر مسکرائے، مسکراتے مسکراتے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہا جی یہ جو تبسم آتی ہے چہرے پر یا جو مسکراہٹ سجتی ہے، خود بتائیے کہ یہ خوشی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ خوشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جب زمین فطرت سے آواز آ رہی تھی ان عقائد کی پرچار کی جس کے لیے اللہ کے پیغمبر بھیجے جاتے تھے کہ دیکھو لوگوں، اللہ کی صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علم کی صفت میں کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جیسا علم اگر انبیاء کو ہوتا کم از کم تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو پتا ہوتا کہ یہاں گھومنے والی اشیاء کتنی ہیں، لیکن وہ چمٹی بھی کہہ رہی ہے کہ میرا عقیدہ اسی طرح ہے جس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ تو اپنے عقیدے کا پرچار سن کر جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں زمین پر، اس کو سن کر آپ کھلکھلا کر مسکرانے لگے کہ جس کے لیے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، انسان تو چھوڑو جانور اس کو مان رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ۔ شیطان، پیارے دوستو یاد رکھنا، شیطان اگر ذہن میں وسوسے ڈالے، شیطان جو ہوا اس سے چاہیے کہ گمراہ ہو جائے امت، اللہ یعوذ باللہ، کتاب اللہ کے خلاف ذرا سا خیال ڈالا اس نے اور بندے نے اس خیال کو قبول کر لیا، یاد رکھیے وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ بالفرض شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالے، اچھا یہ عقیدہ تو چمٹیوں والا ہے جی، کیڑے مکوڑوں والا عقیدہ ہے تمہارا، شیطان ہے، اس کے سامنے کیا منع ہے اسے؟ اللہ یعوذ باللہ، تمہارا عقیدہ تو چمٹیوں والا ہے، کیڑوں مکوڑوں والا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، شیطان ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو آپ کہیے چمٹیوں والا صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب مسکراہٹ کی مہر لگا رہے ہیں تو یہ پیارے پیغمبر کا عقیدہ ہے، اس کی بات پر کیسے قبول فرما رہے، مسکراہٹ کی مہر لگا رہے سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم۔ تو یہ انسانوں کا، انبیاء کا یہی نظریہ ہے۔ لہذا شیطان جیسے ہی وسوسہ ذہن میں ڈالے تو فوراً کتاب اللہ کی آیت پڑھ کر اس سے پناہ مانگے، کیونکہ میں اکثر درس میں آپ دوستوں کو یہ آیت یاد کرواتا رہتا ہوں، آپ بھی یاد رکھیے، کبھی بھی مبلغ اللہ کی کتاب بیان کرے گا تو ہوشیار رہے کہ شیطان کیسے وہ انٹرشپ لیتا ہے۔ شیطان گھس آتا ہے بیان کے اندر اور پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بات ایسی اچک لی جائے مبلغ کی زبان سے جو سامعین کے دل میں بٹھا کر اس سے متنفر کر دوں، پوری کوشش کرتا ہے۔ حوالہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتاب اللہ کی محفل میں شیطان کیسے آتا ہے، یہ حوالہ یاد رکھیے جی، سورہ الحج آیت نمبر 52، 17واں پارہ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔
سورہ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں ساروں کے ساتھ یہ پیش آتا تھا کہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جیسے ہی اللہ کا رسول تلاوت شروع کرتا کتاب اللہ کی، شیطان اس کی تلاوت کے دوران لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا تھا۔ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے رسول کی تلاوت کے دوران، لیکن اللہ کے رسول کا مقابلہ کون کرے گی؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے، قوت براہین کے ذریعے، دلائل کی طاقت کے ذریعے ڈالے گئے شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ کتاب اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی آدمی وہ خوش ہو کر بیٹھے کہ شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈالے گا نا، میں خالی و ذہن ہو کر صرف کتاب اللہ کو سنوں، یہ نہ سنوں کہ بیان کون کر رہا ہے، یہ سنوں کہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کی طرف توجہ کرے گا شیطان جتنی مرضی وسوسے ڈالے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جواب اس کو سمجھاتے جائیں گے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے سامعین کے دلوں میں۔ ہاں اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن سامعین کے دلوں میں پہلے سے شک کی بیماری ہے، شیطان ان کے دلوں میں فتنے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پہلے ہی کتاب اللہ کے بارے میں اگر کسی کا دل صاف نہ ہو، بلکہ کوئی کہے کہ جو میرا استاد کہتا ہے نا محلے والا بس وہی سچ کہتا ہے، جو میرا مفتی کہے گا، جو میرا عالم کہے گا بس وہی سچ ہے، کتاب اللہ کی کوئی بکت نہیں ہے، میں اس سے پوچھوں گا نا جی نا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ کتاب اللہ جو کہہ رہی ہے وہ حق ہے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، استاد سے پوچھوں گا آپ کتاب اللہ کے مطابق کیوں نہیں ہے، یہ اگر کہے تو پھر انشاءاللہ کتاب اللہ سے زیادہ فضیلت مفتی صاحب کو نہیں دینی، عالم صاحب کو نہیں دینی، استاد کو نہیں دینی، پیر و مرشد کو نہیں دینی، بلکہ کتاب اللہ کی جب اہمیت دل میں ہو تو شیطان جتنے مرضی وسوسے ڈالتا جائے تلاوت جاری رہے گی، شیطان کے وسوسے اترتے جائیں گے۔ اب دیکھا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارا عقیدہ تو جانوروں والا ہے، تمہارا عقیدہ تو چمٹیوں والا ہے، تو کتاب اللہ جو بھی پڑھ رہا ہوگا نا وہ فوراً جواب دے گا کہ دیکھو آگے لکھا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اللہ کے پیغمبر نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے چمٹی کی یہ بات سن کر، چنانچہ فرمایا جیسے یہ بات آئی اللہ نے ایک اور فضیلت عطا فرما دی، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والے پیغمبر، اللہ نے ایک اور فضیلت آج ان کو دے دی تھی کہ عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس معجزے کے حاصل ہونے پر اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، فرمایا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ہر نعمت کے شکریہ ادا کر لوں، اے میرے اللہ تیری نعمتوں کی قدر پوری سے پوری کر سکوں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں، اے میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں اچھے اچھے جو تجھے پسند آ جائیں۔ کیا یہ عجیب دعا ہے، اللہ کے پیغمبر تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پہلے ہی سے پسند ہے، لیکن عاجزیوں کی انتہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ غنی ہے، حمید ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کا
کسی کے سے مجبور نہیں اللہ تعالیٰ، نہ کسی نبی سے نہ کسی ولی سے۔ کوئی انبیاء یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو ہم سے بھی مجبور تو نہیں، ہم تیری ذات کے تابع ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کرتے رہیں جو تجھے پسند ہے۔ بھئی یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، کیا ہی اچھی دعا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ مجھے تو داخل کر اپنی خاص مہربانی کے ذریعے اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ کے پیغمبر تو نیک بندوں میں داخل ہوتے ہیں، لیکن عاجزیوں کی انتہا نہیں کی، دعاؤں میں کمی نہیں کی، ہر سانس ہر لمحہ کے لیے دعا ہے۔ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ عام لوگوں میں اگر کوئی یہی دعا مانگے اللہ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، یہ دعا مانگنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ مثلا دیکھ لیجئے سورہ الاحقاف 25واں پارہ، وہاں بھی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اسی طرح دعا کرتا ہے۔ مثلا سورہ الاحقاف آیت نمبر 15، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، حتیٰ کہ کوئی بندہ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، 30 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور پہنچ جائے 40 سال کی عمر کو، جوانی کے سارے مراحل طے کرتے ہوئے 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 40 بہاریں زندگی کی طاقتور اس نے دیکھی ہیں، تو یوں دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کی شکریہ ادا کر سکوں، تیری نعمتوں کی قدر کا حق ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں اور جو میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ 40 سال تک پہنچ گیا، 30 سال تک پہنچ گیا اور یہ دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کرتا رہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں بھی اچھائیاں پیدا کر، میری اولاد میں بھی اصلاح پیدا کر۔ انی تبت الیک، اے اللہ پہلے بھی تیرے ساتھ تعلق رکھا ہے، اے اللہ اب بھی تیری طرف ہی رجوع کرتا رہوں گا، کبھی تجھ سے ٹوٹنے نہیں پاؤں گا، اے اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہی جڑا رہوں گا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ تعلق رکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ جتنے بھی تیرے احکام ہوں گے میں ان پر عمل کرتا رہوں گا، تابع فرمان بن کر رہوں گا۔ یہ دعا ہے، کوئی آدمی بھی نیک ہو جائے تو وہ یہ دعا مانگتا رہے، اللہ اسے مزید نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب کتنے لمحات ہوں گے زندگی کے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے پیغمبر کو خوشیاں ملتی ہیں، معجزات ملتے ہیں، ترقیاں مل رہی ہیں، بلندیاں مل رہی ہیں، سرفرازیاں عطا ہو رہی ہیں، ہر لمحہ اللہ کے تذکروں میں بڑھتے ہی بڑھتے جا رہی ہیں، کثیر نعمتیں ہوتی جا رہی ہیں، تذکروں میں کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا ان سے تو اچھا لائف سٹائل کسی کا نہیں ہوگا، اس سے بہترین زندگی تو
کسی کی نہیں ہوگی۔ ہم اس لائف سٹائل کے پیچھے چل نکلے، اللہ باللہ ہمیں انسلاب زدہ علاقوں میں ایسی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اللہ باللہ کہ جہاں جہاں ایک ایسے ہوٹل ہیں جو دریاؤں کے کنارے بنے ہوئے، صرف وہاں 1 گھنٹے کی فیس بھی ہزاروں میں ہے، صرف وہاں کافی پینے کی فیس بھی اتنی ہے۔ کیوں نہیں؟ میرا لائف سٹائل اور ہائی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ بس اللہ نے صرف پانی کو تھوڑا سا حکم دیا کہ تھوڑا تو اپنے اندر حلاوہ پیدا کر، اتنا نہ آنا کہ لوگوں کو نگل جا، صرف تھوڑا سا حلاوہ۔ زمین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ تو اپنی جڑوں کو کچا کر دے۔ بس کیا ہوا؟ وہ ہوٹلوں بلڈنگوں کی بلڈنگیں یک لحظہ پانیوں کی نظر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بھی کوئی لائف سٹائل ہے؟ لائف سٹائل تو یہ ہے جو سیرت النبی کے تذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی آتی جائے، ذرا کمی محسوس ہونے لگے فوراً یہ خیال نہ کرے کہ میرے اوپر فلاں پریشانی آئی، سر دکھا، میں نے یہ کھایا ہوگا تو اسی لیے دکھا، میں نے یہ کیا ہے تو اسی لیے میرے جان میں درد ہونے لگی، مجھ سے یہ ہوا تو فلاں کام ہو گیا۔ نہیں، بلکہ یہ کہے لگتا ہے کہ کہیں تعلق میں کمی آ گئی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے روابط میں ٹیڑھ آ چکا ہے، فوراً رجوع اللہ، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس سے اچھا لائف سٹائل کسی کا نہیں ہوگا، نظام حیات کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو سیرت الانبیاء کے تذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، تسلسل واقعات کا جاری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں وما علینا